بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور اب وقت ہے نیوز اپڈیٹ کا آج کے دن. تو سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ غزہ کا ہر علاقہ غیر محفوظ بن گیا. گزشتہ 5 دن میں اسرائیل کے حملوں میں 300 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 800 سے زیادہ زخمی ہو گئے. اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیریس نے کہا ہے کہ غزہ میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں رہی. ہر علاقے میں فلسطینیوں کے مارے جانے کا خطرہ ہے اور دوسری جانب لبنانی مسلح تنظیم حزب اللہ نے اسرائیلی ٹھکانوں پہ 3 حملوں کا دعویٰ کیا. ذرائع کے مطابق قطر میں مقیم حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی تنظیم اسرائیل کی مسلسل بمباری کے باعث جنگ بندی مذاکرات سے فی الحال علیحدہ ہو رہی ہے. اسماعیل ہانیہ نے بین الاقوامی ثالثکاروں کو ساتھ میں یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے سیز فائر کی صورت میں حماس مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے. بعد ازاں عرب میڈیا نے اس سے متعلق خبر کی تردید کر. اب دوسری طرف سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ باضابطہ صدر نامزد ہو گئے. ان دنوں میں ٹرمپ کو ایک اور فتح ملی جب امریکن جج نے سابق صدر کو ایک فوجداری کے مقدمے سے بری کر دیا. ٹرمپ پر خفیہ دستاویزات غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنے کا الزام تھا اور دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے سینیٹر جے ڈی وینس کو اپنا نائب صدارتی امیدوار بنا لیا ہے. کچھ عرصہ پہلے تک سینیٹر وینس ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین میں سے تھے اور سن 2016 کے انتخابات سے پہلے یہی سینیٹر جنہوں نے ٹرمپ کو احمق اور قابل مذمت شخص قرار دیا تھا اور ان کا موازنہ ایڈولف ہٹلر سے کیا تھا. تاہم پچھلے کچھ عرصے سے سینیٹر وینس نے ٹرمپ کی ایسے موقعوں پہ بھی حمایت کی جب بہت سے اہم ریپبلکن رہنما ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے. بہت سے ریپبلکنز کے نزدیک سینیٹر وینس موقع پرست انسان ہے اور سینیٹر وینس یوکرین کو امریکن امداد کے شدید مخالف ہے. ایک اور خبر میں بھارت میں امریکی سفیر ایرک گریسٹی ان کا بیان موضوع بحث بنا ہوا ہے. ایرک گریسٹی جو ہیں وزیر اعظم نریندر مودی کے روس کے دورے کے بارے میں انڈیا کو خبردار کیا ہے کہ اب کوئی بھی جنگ دور نہیں ہے. بھارت کی اسٹریٹجی یا اسٹریٹجک بھارت جو ہے وہ اسٹریٹجک خود مختاری کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن جنگ کے دوران اسٹریٹجک خود مختاری کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. امن خراب کرنے والوں کی جنگی مشینری اس طرح چلتی نہیں رہ سکتی. گاسٹی کے بیان سے تو واضح ہے کہ مودی کے دورہ روس میں امریکہ اور انڈیا کے تعلقات میں کشیدگی نظر آ رہی ہے. مودی ایک ایسے وقت میں رشیا پہنچے تھے جب مغربی ممالک کے رہنما نیٹو اتحاد کی سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے واشنگٹن میں جمع ہو رہے تھے. اس سے پہلے امریکن محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے بھی مودی کے دورہ روس کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا کہ روس پر داؤ لگانا بھارت کے حق میں نہیں ہے. در حقیقت امریکہ سمیت مغربی ممالک کی طرف سے بھارت پر روس سے تیل نہ خریدنے کا دباؤ ہے اور پچھلے 2 سالوں میں بھارت کی طرف سے رشین تیل کی خریداری میں ڈرامائی اضافہ ہوا ہے. لیکن دوسری طرف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 100 ملین کراس کر گئے. مودی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس یعنی فارمر ٹویٹر پہ 100 ملین فالوورز حاصل کرنے والے دنیا کے پہلے وزیر اعظم بن گئے، جبکہ سیاستدانوں میں ان کا نمبر دوسرا ہے. سابق امریکی صدر باراک اوباما کے ایکس فالوورز کی تعداد 131.7 ملین ہے، جبکہ مودی 100 ملین کے ساتھ دوسرے اور ڈونلڈ ٹرمپ 87.4 ملین کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. اہم خبر یہ ہے کہ دنیا کے متعدد ممالک میں ابھی تک 5th جنریشن 5G ٹیکنالوجی متعارف نہیں ہو سکی ہے. تاہم چائنا کے ٹیلی کام انجینئرز نے 6G ٹیکنالوجی میں بڑی پیش رفت کرتے ہوئے دنیا کا پہلا فیلڈ ٹیسٹ نیٹ ورک نصب کیا ہے. اس فیلڈ نیٹ ورک سے سیاستدانوں کو 6G ٹیکنالوجی پہ تحقیق اور مختلف پہلوؤں کو جانچنے کا موقع ملے گا. اسے بیجنگ یونیورسٹی آف پوسٹ اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن نے تیار کیا. اس کی مدد سے ہولوگرافک کمیونیکیشن کو سائنس فکشن سے نکال کر حقیقت بنانے میں مدد ملے گی. موبائل نیٹ ورک پہ سائبر سیکیورٹی مضبوط ہوگی، جبکہ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مبنی زیادہ فیچرز موجود ہوں گے. تو چائنا کی خواہش ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو دنیا میں سب سے پہلے 2030 تک اپنے ملک میں متعارف کروا دے. ارجنٹینا نے 16ویں بار کوپا امریکہ کا ٹائٹل جیت لیا. ہاف ٹائم میں کپتان میسی زخمی ہونے کے باعث میچ سے باہر چلے گئے تھے، بینچ پر بیٹھے روتے رہے. فائنل میچ میں مقررہ وقت میں کوئی ٹیم گول نہیں کر سکی. اضافی وقت میں ارجنٹینا کی طرف سے فیصلہ کن گول نے میسی کا غم خوشی میں بدل دیا. ارجنٹینا نے 0 کے مقابلے میں 1 گول کی کامیابی کے ساتھ مسلسل تیسرا بڑا ٹورنامنٹ جیت لیا. اس سے پہلے 2022 میں قطر میں ہونے والا فیفا ورلڈ کپ کا تاج بھی ارجنٹینا کے سر ہی سجا. پاکستان میں حکومت نے تحریک انصاف پہ پابندی عائد کرنے کے معاملے پر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا. نون لیگ نے عارف الوی بانی چیئرمین PTI عمران خان اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کے بارے میں بھی پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی پٹیشن دائر کرنے کے معاملے پر بھی پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا. نون لیگ کے تینوں فیصلوں کے بارے میں پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت لا علم تھی.
اور پیپلز پارٹی کی مذاکراتی ٹیم کے اراکین کا کہنا ہے کہ ہماری معلومات کے مطابق چیئرمین بلاول بھٹو کو بھی نون لیگ نے اعتماد میں نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی اب اس معاملے پر مشاورت کرے گی۔ لیکن ایک اہم ڈیولپمنٹ کہ 4 سابق ججز کو ایڈ ہاک ججز بنانے کی تجویز پر غور کے لیے سپریم کورٹ نے 19 جولائی کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ چیف جسٹس نے ایڈ ہاک ججز کے لیے جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کو نامزد کیا، جبکہ جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم، میاں خلیل اور جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود کے نام بھی شامل ہیں۔ قانون کے مطابق 3 سال یا اس سے کم عرصے میں ریٹائر جج کو ایڈ ہاک جج تعینات کیا جا سکتا ہے۔ ایڈ ہاک ججز کا فیصلہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کم کرنے کے لیے کیا گیا۔ ایک اور خبر میں 47% پاکستانی خواتین تشدد کا شکار ہیں اور نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے ایک رپورٹ جاری کی۔ اس کے مطابق 47% پاکستانی خواتین گھریلو تشدد کا سامنا کرتی ہیں اور شادی کے بعد یہ سب کچھ جاری رہتا ہے، بات اکثر طلاق پر ختم ہوتی ہے۔ پاکستان میں ایک اچھی خبر، گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ پی ایس ایکس کو بھیجے گئے نوٹسز میں کہا گیا ہے کہ پی او ایل نے اٹک میں 12 اکتوبر کو کنویں کی کھدائی شروع کی تھی اور 17,778 فٹ تک کھدائی کی گئی۔ پاکستان آئل فیلڈ کے مطابق کنویں سے 770 بیرل روزانہ تیل اور 10.2 MMC FD گیس حاصل ہوگی۔ حکومت پاکستان نے ملک کی 48 نامور کاروباری شخصیات کو اعزازی سفیروں کے طور پہ تعینات کر دیا۔ یہ تمام شخصیات دوسرے ممالک میں سرمایہ کاری کے سفیر ہوں گے۔ 48 سفیروں میں سینیٹر طلحہ محمود کے صاحبزادے اور ACM گروپ کے چیف ایگزیکٹو مصطفیٰ بن طلحہ، نشاط گروپ کے سربراہ میاں منشا کے صاحبزادے عمر منشا، دیگر افراد شامل ہیں۔ معلومات کے مطابق اعزازی سفراء کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن 28 جون کو جاری ہونے کے فوراً بعد انہیں نیلے پاسپورٹ جاری کر دیے گئے، جن کی مدد سے اعزازی سفیر بیرون ملک میں آسانی سے سفر کر سکتے ہیں۔ اعزازی سفیروں کو بیرون پاکستانی سفارت خانوں میں تعینات سفیروں کے مطابق پروٹوکول ملے گا اور پاکستان حکومت کے مطابق اب صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کہ برآمدات بڑھانے کا راستہ۔ مقتدر حلقوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے کہ دنیا بھر میں مختلف شعبوں کے سفیر ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں 48 کے 48 سفیر صرف سرمایہ کاری کے لیے۔ بہرحال 3 پاکستانی پاور لفٹر بہنیں ایشین پیسیفک میں 15 گولڈ میڈل جیت گئی ہیں۔ سبل سہیل، ٹوئنکل سہیل اور ویرونیکا سہیل، انہوں نے ویٹ لفٹنگ میں ایک منفرد عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ جنوبی افریقہ میں موجود 3 بہنوں میں سب سے بڑی بہن سبل سہیل نے 52 کلو گرام کیٹیگری کلاسک میں 4 اور ایک اور گولڈ میڈل ایک اور کیٹیگری میں حاصل کیا۔ ویرونیکا نے 57 کلو گرام کیٹیگری میں 4 کلاسک اور ایکوپیڈ میں ایک گولڈ میڈل لیا، جبکہ ٹوئنکل نے 84 کلو گرام کیٹیگری میں کلاسک میں 4 اور ایکوپیڈ میں 1 گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ یہ ابھی تک کی سب سے اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ کو سنا دی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ ہر روز جو نیوز اپڈیٹ ہے وہ آپ تک خود بخود پہنچ سکے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔